السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اچھی عورت کی 10 نشانیاں۔ پاکستانی معاشرے کی نظر میں اچھی عورت وہ ہے جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، جبکہ اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو اچھی اور نیک عورت کی 10 خوبیاں اور نشانیاں بیان کی ہیں جن سے کوئی بھی انسان ایک اچھی عورت کو پہچان سکتا ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہم کردار ہے۔ ایک مرتبہ عرب کی ایک عورت حضرت فاطمہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور کہا کہ ایک اچھے اخلاق والی عورتیں میں خوبیاں کیا ہونی چاہیے، وہ مجھے بتائیں تاکہ میں ان باتوں پر عمل کر کے اچھی عورتوں میں شامل ہو سکوں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 باتوں پر عمل کر لو گی تو اچھی عورت میں شامل ہو جاؤ گی، اور یہ 10 خوبیاں جس بھی عورت میں موجود ہوں تو سمجھ لینا وہ عورت اسلام کا پیکر ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے۔ ان نشانیوں میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ وہ عورت کم جھگڑا کرنے والی ہوگی، یعنی شوہر کو زیادہ پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ زیادہ جھگڑا کرنے والی عورت شوہر کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بنتی ہے۔ جو عورت شوہر کو پریشان نہیں کرتی اور ان کے غصے کو برداشت کرتی ہے تو اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس عورت سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اچھی عورت فراغ دل ہوتی ہے، یعنی سخاوت کرنے والی اور صدقہ دینے والی ہوتی ہے، کیونکہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے اور ایک اچھی عورت صدقہ کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے نومولود بچے کے پاس لیٹا کر کپڑے دھونے میں مصروف تھی کہ دروازے پر ایک فقیر سے صدا کی کہ اللہ کے نام پر روٹی دے دو۔ اس عورت کے پاس صرف ایک روٹی تھی، اس نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا فقیر کو دے دیا، اور یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک بھیڑیا وہاں آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ عورت چیختی چلاتی بھیڑیے کے پیچھے بھاگی۔ اچانک سے ایک شخص بھیڑیے کے آگے آیا اور اس نے بھیڑیے سے بچہ چھین کر بھیڑیے کو زمین پر پٹخ دیا۔ اس عورت نے اس بندے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرے بچے کی جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ ایک فرشتہ ہوں۔ تم نے جو آدھی روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، اسی صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کی جان بچائی۔ سبحان اللہ، صدقہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازی ہوتی ہے، گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ حکم خداوندی بھی بجا لاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم بھی اسلام کی ایک اچھی عورت بننا چاہتی ہو تو 5 گانا نماز ادا کرتی رہنا اور اس میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والی عورت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ غیبت سے بچتی ہے، یعنی دوسروں کے عیبوں میں دلچسپی نہیں رکھتی بلکہ اپنی عیبوں پر نظر ڈالنے والی ہوتی ہے۔ اسلامی عورت کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے اندر موجود عیبوں کے ازالے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ لہٰذا جو عورت غیبت کرتی ہے، یعنی ایک انسان کی برائی کو کسی دوسرے جگہ بیان کرتی رہتی ہے، وہ اچھے اخلاق کی حامل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک مرتبہ ایک شخص سمندر کے کنارے گیا اور سمندر سے کہا، ایک کاش تیرا پانی کڑا نہ ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ پھر اس شخص نے گلاب کے پھول کو دیکھ کر کہا کہ کاش تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اس کے بعد اس شخص نے کوئل سے کہا کہ کاش تیرا رنگ سفید ہوتا، کالا نہ ہوتا۔ ان تینوں چیزوں نے اس انسان سے کہا کہ ایک کاش تیرے اندر غیبت کرنے والی زبان نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ جب تک اس کا شوہر اس کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دے، اس عورت کو چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔
پھر فرمایا چھٹی نشانی یہ ہے کہ دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کرنا، یعنی اگر کسی نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے برے سلوک کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی حامل عورت شوہر کے ماں و باپ سے احسن طریقے سے پیش آتی ہے، شوہر کے والدین کی بھی ایسے ہی عزت کرتی ہے جیسے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے۔ شوہر کے والدین کی برائی کرنے والی عورت بد اخلاق عورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر عورتیں اپنے شوہر کے والدین سے بدسلوکی کی وجہ سے اپنے شوہر کے دل سے احسن طریقے سے پیش آتی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اپنی غلطی قبول کرتی ہے اور معافی مانگ لیتی ہے۔ ایسا کرنے سے وہ عورت اپنے شوہر کے دل میں مزید محبت پیدا کر لیتی ہے اور اس کا شوہر بھی اس سے معاف کر کے بے پناہ چاہنے لگتا ہے۔ نویں نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کا شوہر گھر سے کسی کام کے سلسلے میں جاتا ہے تو وہ رخصت کرتے وقت اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے، کیونکہ اچھے اخلاق والی عورت کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب تک اس کا شوہر گھر نہ لوٹے اس کا دل بے چین رہتا ہے اور ہمہ وقت اس کی خیر و عافیت کی دعا مانگتی رہتی ہے۔ آخری اور 10ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر غربت میں بھی خوش رہتی ہے۔ اچھے وقت میں تو ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ خوش سلوکی سے زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، لیکن جیسے ہی غربت کے دن آتے ہیں تو بد اخلاق عورتیں اپنے شوہر کو تنہا چھوڑ دیتی ہیں اور بعض اوقات کچھ عورتیں خلا کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ ایسی نیک عورتوں کا انتخاب کرے جن میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کی بتائی گئی یہ ساری نشانیاں موجود ہو، تاکہ شادی کے بعد اچھے اور احسن طریقے سے وہ تمہاری نسل کو پروان چڑھا سکے اور تمہاری زندگی کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان بہنوں کو اسلام کا پیکر بنائے اور مندرجہ ذیل بالا نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور اسی طرح مزید اچھی ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں لا سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔